ایک نہایت اہم مسئلہ سجدہ تلاوت۔ بہت سارے لوگ سجدہ تلاوت کے احکامات کو نہیں صحیح سمجھتے، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک مرتبہ ایک سفر میں تھا تو میرے ساتھ ایک ساتھی تھے، تلاوت کر رہے تھے۔ تلاوت کرتے کرتے آیت سجدہ آ گئی، انہوں نے قرآن مجید کے اوپر اپنا سر رکھ دیا۔ میں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے سجدہ تلاوت آیا تو سجدہ کر رہا ہوں۔ ان کا خدا کے بندے سجدہ اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے اور سیکھ کے کرنا ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ رمضان المبارک میں قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا بہت زیادہ ہوتا ہے، تراویح میں غیر تراویح میں، تو اس لیے سجدہ تلاوت کے مسائل کو سن لیجئے اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات، سجدہ تلاوت ادا کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ بس نیت کرنی ہے میں سجدہ تلاوت ادا کر رہا ہوں، سجدے میں چلے گئے، 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا اور اٹھ گئے، بس ختم۔ نہ ہاتھ اٹھا کے باندھنے کے جانے کی ضرورت ہے اور نہ اٹھنے کے بعد سلام پھرنے کی ضرورت ہے، کچھ بھی نہیں۔ بس سجدے میں گئے، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیا، سجدہ تلاوت مکمل ہو گیا، اٹھنا ہے بس ہم نے۔ بہت آسان طریقہ ہے، مشکل نہیں ہے۔ سجدہ تلاوت کس پہ واجب ہوتا ہے؟ جس نے آیت سجدہ پوری تلاوت کر لی یا آیت سجدہ کا کچھ حصہ تلاوت کر لیا، واجب ہو گیا۔ یا جس نے آیت سجدہ سن لی، مثلا میں تلاوت کر رہا تھا، آپ نے سن لی، آپ وہاں کام کر رہے ہیں، کسی سے بات کر رہے ہیں، آپ کے کان میں آ گئی، اب آپ کے اوپر واجب ہو گیا۔ ایک تو یہ کہ آپ پڑھ رہے ہیں، میں سن رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، تو سننے والے پہ تو واجب ہے، تو سمجھ میں آ رہا ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی پڑھنے والا پڑھ رہا ہے اور کسی نے سن لیا، گزر رہا تھا، اس پہ واجب ہو گئی، تو یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو سمجھنا ضرورت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے ہاں حفاظ میں ایک چیز ہے الحمدللہ کہ حافظ قرآن جب کسی کو سنا رہا ہوتا ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب آیت سجدہ آئے تو پوری آیت خاموشی کے ساتھ پڑھ لے، ادا کرے، زبان ہلے گی لیکن دوسرے کی طرف آواز نہ جائے۔ عام طور سے ہمارے ہاں یہی ترتیب ہوتی ہے۔ اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والے تو کرنا ہی ہے، باقی لوگ جو ہیں وہ ان کے اوپر واجب ہی ہے، سنا نہیں۔ تو آیت سجدہ تلاوت کرنا واجب ہو گیا، کسی نے تلاوت کی اور ہم نے سنا، واجب ہو گیا۔ اب یہ موبائل فون ہے، موبائل سے چل رہا ہے، ٹیپ ریکارڈر ہے، کمپیوٹر پہ لگا ہوا ہے، اسپیکر پہ لگا ہوا ہے، اور وہ لائیو نہیں، ریکارڈڈ ہے۔ ریکارڈڈ آیت سجدہ اگر کسی نے سن لی، مثال کے طور پر قرآن مجید کی تلاوت لگائی، سجدے کی آیت آ گئی، اب وہ چل رہا ہے، اب واجب نہیں ہے۔ کیوں واجب نہیں ہے؟ پہلے موبائل کرے سجدہ تو پھر سننے والا تو بعد میں کرے نا، وہ ریکارڈڈ والی بات نہیں ہے۔ ہم خود سن رہے ہیں یا سنا رہے ہیں، خود سنا ہے کانوں سے لائیو، اب ہمیں سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے۔ تو ایک یہ بات ہو گئی۔ دوران نماز کے مسائل اور ویسے اس کے فرق ہیں۔ ہم قرآن مجید بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، حافظ ہیں بغیر نماز کے پڑھ رہے ہیں، تو آیت سجدہ آئی اور ہم نے اس کو فوری طور پر پڑھتے ہی واجب ہو گیا۔ فوراً کر لیں تو ٹھیک ہے، تلاوت موقوف کر کے کر لیں، یعنی تلاوت مکمل کر کے کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن واجب ہے جتنی جلدی ادا کریں اتنا اچھا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور یہ باقی ہمارے ذمے رہ جائے، تو اس کی احتیاط کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ نماز میں اگر ہم پڑھ رہے ہیں اور تلاوت کے دوران آیت سجدہ آ گئی تو اب فوراً اسی نماز میں کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو بھی بعد میں کرتے رہیں گے، اسی نماز میں کرنا ضروری ہے۔ اگر نہ کیا تو اب بعد میں سجدہ تلاوت ادا کرنے سے ادا نہیں ہوگا، اب توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ تو دوران نماز سجدہ تلاوت آیا، ہم نے فوراً سجدہ کرنا ہے۔ اچھا، حرم مکہ میں، حرم مدینہ میں جب رش کے دن نہیں ہوتے، مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ اور حج کا وقت جو ہوتا ہے، ان میں تو وہ اس کا خیال رکھتے ہیں اور آیت سجدہ کی تلاوت فجر میں نہیں کرتے، جمعے کے دن، ورنہ تقریباً وہاں پہ 1400 سال سے وہاں پہ ائمہ حرمین کی یہ ترتیب ہے کہ جمعے والے دن فجر کی نماز کے بعد پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ جو 21ویں سپارے کی صورت ہے، وہ صورت تلاوت کرتے ہیں کیونکہ سنت ہے، اور اس میں آیت سجدہ آتی ہے اور وہ سجدہ کرتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے لوگ اس چیز کو نہیں جانتے، وہاں تھوڑا پریشان ہو جاتے ہیں، تو امام کے پیچھے سجدہ کرنا وہ واجب ہوتا ہے۔ تراویح میں جس رکعت میں آیت سجدہ آنی ہو تو ہمارے ہاں ایک اعلان کیا جاتا ہے، پہلی رکعت میں سجدے کی آیت آئے گی انشاءاللہ تعالی، یا یوں کہ دوسری رکعت میں سجدہ ہوگا، اس طرح سے کچھ اعلان کیا جاتا ہے۔ یہ اعلان کرنا کوئی مناسب اور اچھی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں مجبوری ہے کہ پیچھے والے کو پتہ نہیں، اس لیے اس نیت سے کر دینا کہ کوئی غلطی نہ ہو اور کسی کو تشویش نہ ہو، تو پھر کر دینے میں گنجائش موجود ہے۔ تو تراویح میں سجدے کا اعلان کر دینا
یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے، پیچھے والوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے، اچھی بات تو یہ ہے۔ تاہم ہمارے ماحول میں جب پیچھے والوں کو معلوم نہیں تو پھر اعلان کر دینا، اطلاع کر دینا کہ ابھی پہلی یا دوسری رکعت میں سجدہ ہوگا، تو یہ اس وجہ سے اچھی بات ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے کرتے آیت سجدہ آ گئی، اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا انسان پڑھنے والا، اور اس آیت کو اسی جگہ بیٹھے بیٹھے ایک آیت کو 5 دفعہ بھی پڑھ لیا تو ایک ہی سجدہ آئے گا، کئی مرتبہ پڑھ لیا ایک ہی آئے گا۔ لیکن اگر جگہ بدل لی، یہاں پڑھا پھر وہاں وہی آیت پڑھی، پھر یا واک کر رہا ہے چل پھر رہا ہے، تو جتنی مرتبہ پڑھے گا اتنے سجدہ تلاوت ہوں گے۔ ایک جگہ بیٹھے بیٹھے مختلف آیات پڑھی سجدہ تلاوت کی، پڑھتے پڑھتے ایک آ گئی، پھر دوسری آ گئی، پھر تیسری آ گئی، ایک جگہ بیٹھے بیٹھے جتنی آیات الگ الگ آئیں اتنے سجدے آئیں گے، اتنی دفعہ سجدہ کرنا ہوگا۔ اور سجدے کا طریقہ وہی، بس سجدے میں جانا ہے، 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، کم سے کم 5 پڑھ لے، جو بھی پڑھ لے، نیت کے ساتھ کہ میں سجدہ تلاوت ادا کر رہا ہوں، بس نہ ہاتھ باندھنا ضروری، نہ سلام پھیرنا ضروری۔ جو چیزیں نماز کے لیے شرط ہیں وہی سجدہ تلاوت کے لیے بھی شرط ہیں، مثلا زمین کا پاک ہونا، جگہ کا، کپڑوں کا پاک ہونا، باوضو ہونا، قبلہ رخ ہونا، اور سجدہ تلاوت کی نیت کا ہونا، زبان سے نہ بھی کہے، دل سے کہہ رہے، ارادہ ہو جائے۔ عورت اگر آیت سجدہ سنے، تلاوت سنے، تو اس کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہے۔ لیکن عورت اگر ایام میں ہو، اپنی ماہواری میں ہو، ان دنوں میں ہو، ان دنوں میں اگر اس نے قرآن مجید کی آیت کسی سے سن لی سجدے کی، اب اس کے اوپر سجدہ تلاوت واجب نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی، نرمی کی ہے عورتوں کے لیے، عورتوں کے لیے اللہ نے بہت آسانیاں پیدا کی ہیں۔ ہاں، اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ اس کا وہ دن مکمل ہو چکے ہیں، ابھی غسل کرنا باقی تھا اور وہ پاک ہو چکی ہے، تو اس غسل سے پہلے اگر اس نے کوئی آیت سجدہ سن لی تو پھر وہ واجب ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ جب تک غسل نہ کیا تب تک نہیں، بس وقت پورا ہو گیا اور اس کے بعد اب آیت سجدہ اگر سن لی تو اب وہ سننے کے بعد، غسل کے بعد پھر واجب ہوگا، ادا کرنا ہوگا۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے اس نے کسی اور سے سن لی آیت سجدہ، یہ تو نماز اپنی پڑھ رہا ہے، کسی اور نے آیت سجدہ تلاوت کی، اس کے کانوں میں آواز آ گئی، ابھی اپنی اس نماز میں آیت سجدہ سننے کی وجہ سے سجدہ نہیں کرے گا، نماز مکمل کرے، اب بعد میں وہ سجدہ کرے گا، بعد میں کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی آدمی کے اوپر بہت سارے سجدہ تلاوت واجب ہیں تو بھائی فکر کرے اور احتیاط کرے اور تمام سجدوں کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ سوال یہ پیدا ہوگا مجھے یاد ہی نہیں کتنے ہیں، میں نے لکھا نہیں، میں نے خیال ہی نہیں کیا، تو اب غالب گمان پر اندازہ کرے، حساب لگائے، دیکھے کہ کون سی نماز کتنی تلاوت میں کرتا تھا، کیا میرا معمول ہے۔ ہر آدمی اپنا اندازہ کچھ نہ کچھ لگا سکتا ہے، اور معاملہ اللہ کے ساتھ ہے تو اس کی انسان فکر کرے، احساس کرے، خیال کرے، کاغذ پینسل لے کے بیٹھے تو انشاءاللہ اللہ کچھ نہ کچھ دل میں ڈالیں گے۔ اب ارادہ ہم کریں، اللہ مہربانی فرمائیں گے، اور ایک غالب گمان کے ذریعے ہم اپنی تعداد لکھ لیں اور ان کو آہستہ آہستہ ادا کرنا شروع کریں، روز جتنے ہو جائیں، تاکہ یہ ہمارے سر سے ادا ہوں، موت سے پہلے پہلے ان کو ہم پورا کر لیں۔ اگر کوئی بوڑھا ہو گیا، اس کو سجدہ کرنے کی قوت ہی نہ رہی، تو وہ نماز جس طرح اشارے سے پڑھ رہے تو سجدہ تلاوت بھی اس حالت میں اشارے کی صورت میں ادا کیا جا سکتا ہے، تاہم کرنے ضروری ہیں۔ ایک وقت میں اگر 5-10 سجدے ادا کرنے ہیں تو کیا طریقہ ہے؟ بس ہم سجدے میں چلے گئے، بیٹھ گئے، پھر بیٹھتے رہیں، کرتے رہیں، آتے رہیں، جاتے رہیں، ہر دفعہ کھڑا ہونا ضروری نہیں۔ سجدے میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، بیٹھ گئے، پھر دوبارہ، پھر کیا، پھر دوبارہ، تو اس طرح اگر کسی کے زیادہ ہیں تو اس طریقے سے وہ پورا کر لے، یا ایک وقت میں اس نے کئی سپارے پڑھ لیے، کئی آیات آ گئیں، تب بھی یہ طریقہ ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔